الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 48 آیت نمبر 11 تا 16 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کے لغوی صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر لغوی ترجمہ اور پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترغیب پر غور فرمائیں۔ ذرنی فعل فاعل نون وقائیہ ضمیر المتکلم مفعول به، ومن خلقت وہ حرف عطف من کا عطف یا ضمیر پر ہو رہا ہے، من موصول خلقت واحد یہ جملے اس کے لیے صلاح ہے، خلقت فعل فاعل تو ضمیر ذو الحال واحد سے حال واقع ہے، وجعلت فعل فاعل له متعلق وجعلت کے مالن مفعول به موصوف ممدودن اس کے لیے صفت ہے، وہ بنینا کا عطف مالن پر ہے، بنینا موصوف شہودن اس کے لیے صفت ہے، ومہدت فعل فاعل له متعلق بمہدت کے تمہیدن مفعول مطلق ہے، ثم حرف عطف یتمع فعل ان ازید کلا یتمع فعل ضمیر اسکندر فاعل ان ازید جملہ بتاویل مصدر مفعول به کلا حرف رد، ان حرف رد حرف مشبہ فعل ہو ضمیر اس کے لیے اسم ہے، کان لآیاتنا جملہ اس کے لیے خبر ہے، کان فعل افعال ناقصہ لآیات نظر پہ مستقل خبر مقدم مرفوع محلا اور عنیدا یہ اسم مؤخر ہے۔ لغوی ترجمہ و ساتھ ساتھ لغوی صرفی تحقیق۔ ذرنی مجھے چھوڑو، ذر کا معنی چھوڑنا، واحد مذکر مخاطب امر کا صیغہ ہے، ذرنی مجھے چھوڑو، ومن خلقت اور جس سے میں نے پیدا کیا، وحیدن اکیلا، یعنی جس کو میں نے اکیلا اور تنہا پیدا کیا اس کو اور مجھے چھوڑ دیجئے، وجعلت له اور میں نے دیا اس کو مالا ممدودا مال کثیر پھیلا ہوا، وبنینا اور دیا میں نے اس کو بیٹے شہودن حاضر رہنے والے، ومہدت له تمہیدا اور مہیا کیا میں نے اس کے لیے سامان، یا ومہدت بچایا میں نے لہو اس کے لیے تمہیدن بچونا، ثم یطمع ان ازید کلا پھر وہ طمع کرتا ہے ان ازیدہ کہ میں اور زیادہ دوں اس کو، کلا ہرگز نہیں، انہو کان لآیاتنا بے شک وہ ہے ہماری آیاتوں کا عنیدن عناد رکھنے والا، مخالف، عنید کہتے ہیں حسد رکھنے والے کو، مخالف۔ ذرنی ومن خلقت وحیدہ سے اب اللہ رب العزت مخصوص کافروں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ علی الکافرین غیر یسیر میں عام کافروں کا ذکر تھا، اور ذرنی ومن خلقت وحیدہ میں ایک مخصوص کافر کا ذکر ہے۔ اس کافر کے بارے میں ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس کے روزانہ کی آمدنی 1 کروڑ دراہم ہوا کرتی تھی، اور روایت میں ہے کہ اس کے باغات اور اس کی زمینیں اور جائیداد عرب سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور ہر موسم میں اس کے لیے پھل اور طرح طرح کی چیزیں آیا کرتی تھی، سال بھر اس کی مختلف جائیداد مختلف مالوں کی آمدنی اس کے پاس آتی رہتی تھی، کسی قسم کی دنیاوی نعمتوں کی کمی اس کے پاس نہ تھی۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا وجعلت له مالا ممدودا، لیکن اس بدبخت نے چونکہ قرآن پاک کی آیات کریمہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا۔ ساحر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب سورۃ المومن کی ابتدائی آیات کریمہ نازل ہوئی، حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے،
اتنے میں ولید بن مغیرہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا تو بے ساختہ کلام الہی ہونے کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ واللہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، اور کہتے تھے کہ واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا، واللہ لقد سمعت منه کلاما ما هو من کلام الانس، جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، ولا من کلام الجن، اور نہ کسی جن کا کلام ہو سکتا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اور فرمایا کہ اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس پر خاص رونق ہے، وَإِنَّ أَعْلَى لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اور فرمایا کہ اس کا جو اعلیٰ ہے وہ پھل دینے والا ہے اور جو اسفل ہے وہ پانی جاری کرنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ، اور کہا یہ بلند و بالا ہو کر رہے تو کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ جو ہے کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو جب لوگوں نے ولید بن مغیرہ اس کو چونکہ اپنا سردار سمجھتے تھے، سردار قوم کو وہی ہوتے جس کے پاس پیسے ہی زیادہ ہوں، بہرحال تو اس کے پاس بھی بڑا پیسہ تھا تو اس کو لوگ سردار سمجھتے تھے، تو جیسے اس سے یہ قرآن پاک کی حقانیت اور تعریف سنی تو لوگ دڑا دڑ اسلام کی طرف آنے لگے اور اسلام کی قبولیت کے جو ہے قریب ہوئے۔ تو اتنے میں لوگوں نے ابو جہل کو شکایت لگی، ابو جہل نے کیا منصوبہ بندی کی، تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ اس منصوبہ بندی سے ولید بن مغیرہ کے پاس آیا کہ کسی طریقے سے اس کو غصہ دلاؤ اور غصے میں آ کر یہ جو ہے قرآن کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہو جائے۔ چنانچہ اس نے آ کر کہا کہ عرب کی قوم نے آپ کے لیے چندہ جمع کیا ہے اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسری طرف چلے جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کے چندے اور ان کے پیسے کھائیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو پورے عرب کا سردار اور بڑا مالدار آدمی اس قسم کی باتیں سن کر اس کا غصہ رہا نہیں کیا اور اس نے سخت غصہ کیا، لیکن غصے کے باوجود اس نے ابو جہل سے مکالمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس مکالمے کا حاصل یہ ہے کہ اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا واللہ لا، اللہ کی قسم ایسا تو نہیں ہوا۔ اسی طرح پھر جو ہے اس نے ابو جہل سے کہا کہ کبھی دھوکہ دیتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا واللہ لا۔ اس طرح کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی باتیں پوچھی تو سب کا ابو جہل نے انکار کیا، گویا کہ یہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین اور ہر قسم کی صفات سے متصف ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے پھر کہا کہ اب لوگوں کو کیسے اسے روکے، تو فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے سر جھکائے اور پھر تیوری چڑھا کر اوپر دیکھی، منہ بنا کر کہا کہ اور کوئی ہمارے پاس تو جو ہے جادو گر کے علاوہ اور ساحر کہنے کے علاوہ کچھ بچا نہیں، ہم ان کو کذاب کہیں گے تو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، ہم فلاں بات کہیں گے تو ہماری بات نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ لوگ بھی جھوٹ بولنے سے گریز کرتے تھے۔ جھوٹ بولنے چونکہ اسلام میں تو بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ان کے معاشرے میں بھی جھوٹ برا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کوئی جھوٹ بولیں گے تو کل پھر ہماری بدنامی ہوگی، اس لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور سچ بولنے کی اور جو ہے کوشش کی۔ تو سچ بولنے کی کوشش ہی کی خاطر جو ہے انہوں نے پھر سوچا اور سوچے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ساحر کا لقب تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساحر کا لقب تجویز کیا، کہا کہ ساحر وہی ہوتا ہے جو میاں بیوی کے درمیان اور خاندانوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے تو وہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس پر بھی لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ساحر کا لقب انہوں نے تجویز دیا اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ساحر ہیں
اور یہ لوگوں میں مشہور کرنے لگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جس میں نے اکیلے پیدا کیا، یعنی جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، یعنی مال دیا جو پھیلا ہوا ہے، بے شمار ہے، ممدود ہے، کثیر ہے، اور بیٹے دیے شہودا جو اس کے پاس حاضر رہتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کی اولاد ہو، بیٹے ہوں، لیکن وہ اس کے آنکھوں سے دور ہوں اور اس کی خدمت کے لیے اس کے پاس نہ ہو، تو کیا ضرورت ہے اسے بیٹوں سے؟ فرمایا میں نے اس کو بیٹے دیے شہودا جو اس کے سامنے موجود رہتے ہیں۔ ومہدت لہ تمہیدا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، یعنی ہر چیز اس کے لیے میں نے ہموار کر دی، ہر کام کے اسباب میں نے اس کے لیے آسان کر دیے تھے۔ ثم یطمع ان ازید، کلا، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اس سے اور زیادہ دوں، یعنی اب بھی وہ مجھ سے ایسے لالچ کرتا ہے جبکہ وہ میرے نبی کے خلاف ہو چکا، رسالت کے خلاف ہو چکا۔ کلا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیاتوں کا دشمن بن گیا ہے، یعنی ہماری آیاتوں سے حسد کرنے لگ گیا، دشمن بن چکا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے ان کو نعمتیں دیتے رہیں۔ البتہ استدراج اور ڈیل ہو سکتی ہے، لیکن روایتوں میں ہے کہ جب سے اس نے مخالفت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس کا مال گھٹتا گیا اور اب اضافہ نہیں ہوا، آخر میں جو ہے بالکل غریب ہو کر اس دنیا سے گئے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔